اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج ہم بات کریں گے جناب تزکیہ نفس کے حوالے سے۔ جس طرح ہم اپنے جسم کو دھوتے ہیں، صفائی کا خیال رکھتے ہیں، اپنی ظاہری طہارت کا، پاکیزگی کا خیال رکھتے ہیں، اس کا سامان مہیا کرتے ہیں، اور اپنے کھانے پینے میں اور روزمرہ کے دیگر معاملات میں ہم پاکیزگی کا، طہارت کا احتیاط رکھتے ہیں، طہارت کا خیال رکھتے ہیں، احتیاط برتتے ہیں، کیونکہ ظاہری آلودگی انسان کو بیمار کر سکتی ہے۔ اور تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ظاہری آلودگی انسان کو بیمار کر دیتی ہے تو پھر انسان کے جو خیالات ہوتے ہیں، اس کی سوچوں میں اگر آلودگی ہے، اس کے ذہن میں آلودگی ہے، اس کے دل میں شرک کی گندگی ہے، خیالات میں پاکیزگی نہ ہو، اخلاق میں پاکیزگی نہ ہو، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان اندر سے صاف ہے، اندر سے مطہر ہو سکتا ہے؟ اس کی آخرت بھی خراب ہوتی ہے بلکہ اس طرح سے، اور دنیا میں بھی وہ آلودہ رہتا ہے، دنیا کو بھی گدلا کر دیتا ہے۔ وہ جو اس کے اندر کی آلودگی ہے نا جناب، وہ اس کی پوری دنیا کو میلا کر دیتی ہے، گدلا کر دیتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں بار بار تزکیے کی تعلیم دی ہے، تزکیہ نفس کی تعلیم دی۔ اب یعنی دل کو پاک کرنا، مطہر کرنا، روح کی صفائی، نفس کی طہارت اور تطہیر فکر کرنا مذہب اسلام کی اصل غایت اور نبوتوں کا اصل مقصد ہے۔ اب جناب قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، کامیاب ہے، مراد پا گیا وہ کہ جس نے اپنے نفس کو پاک و صاف کر دیا، اور نامراد ہو گیا وہ کہ جس نے اپنے نفس کو یا اپنے اندر کی جو شخصیت ہے اس کو میلا کر دیا، اس کو گدلا کر دیا۔ قد افلح من تزکا، مراد پا گیا وہ جو پاک و صاف ہوا۔ آج جناب ہم بات کریں گے تزکیہ نفس کے تعلق سے، قرآن مجید کی روشنی میں، حدیث مبارکہ کی روشنی میں، اور جانیں گے کہ ہم اپنے روح کو، اپنے اندر کو کیسے پاک و صاف، اپنے باطن اور ظاہر دونوں کو کیسے پاک و صاف رکھ سکتے ہیں، پھر کیا کیا فوائد اس کے ہوتے ہیں۔ مزید چیدہ نکات پر انشاءاللہ تعالی گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج کے پینل میں جو شریک گفتگو مہمان شخصیات ہیں، آج کے پینل میں رونق افروز ہیں، جو شخصیت آپ کی جانی پہچانی ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج بخیر ہیں آپا؟ الحمدللہ، دعائیں۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ اور ان کے ساتھ جناب اگلی شخصیت جو نشست افروز ہیں، زرمینہ ناصر صاحبہ، انہیں بھی سلام پیش کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہیں زرمینہ؟ آپ خیریت سے ہیں؟ آپ آغاز کر لیتے ہیں تزکیہ نفس کے تعلق سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہماری بہنوں کو یہ بتا دیجئے کہ تزکیہ نفس سے کیا مراد ہے، اور تزکیے کی جو اہمیت ہے قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں، ارشاد فرمائیے گا۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جا بجا مقامات پر اس لفظ کو استعمال فرمایا اور بتایا کہ یہ کتنا اہم ہے تزکیہ کرنا۔ یہ دو لفظوں پر مشتمل ہے، تزکیہ اور نفس۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تزکیہ کے لفظی معنی ہوتے ہیں پاک کرنا، صاف کرنا، اس کی نشو و نما کرنا۔ ہم اگر کیاری میں کوئی پودا لگاتے ہیں اور اس پودے کے ساتھ کوئی جڑی بوٹیاں آ جائیں تو ہم انہیں اکھیڑ دیتے ہیں تاکہ اس پودے کی، اس زمین کی جو قوت ہے وہ اس پودے کو لگے جو ہم لگانا چاہتے ہیں۔ صحیح۔ تو بعین ہی نفس کو ان مکروہات سے، ان ممنوعات سے، ان معیوب چیزوں سے بچانا، ایسے بچانا کہ ساری قوت نیکی اور تقوی کو ملے۔ قرآن مجید ہماری رہنمائی کرتا ہے، یہ معارف اور معانی کا ایک منبع ہے، مصدر ہے۔ اور اس قرآن مجید میں جہاں انسان کی ظاہری اخلاقیات اور معاشرت کے اصول دیے گئے ہیں، وہاں بہت زیادہ زور دیا گیا ہے کہ قلب، ذہن اور اندر فکر انسان کی پاکیزہ ہوتی چلی جائے۔ اس کو پاکیزہ اس طرح سے کرنا کہ یہ رذائل اخلاق سے بچ جائے،
اور ہر عمل میں اللہ کی رضا اور خوشنودی مطلوب ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ اس نفس کا تزکیہ ہو گیا۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک جنہوں نے اپنے آپ کو نفس کی غلامی میں دے دیا تو تباہی اور بربادی کا شکار ہوئے، ایک وہ جنہوں نے نفس کو اپنے غلام بنا لیا، اپنا غلام بنا لیا، اب اس کو خواہشات سے روکا اور اس کی تطہیر کی، تو اب ان کے اندر خدا خوفی پیدا ہوئی، ان کے اندر اخلاق حسنہ پیدا ہوئے، ان کے اخلاقیات بھی سنور گئے، معیشت بھی، معاشرت بھی، ہر چیز سنورتی چلی گئی۔ صحیح، جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا، قرآن مجید میں آتا ہے کہ کامیاب ہو گیا، قد افلح من زکا، اب یہاں تزکیہ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، زکا، پاک کر لیا جس نے، کامیاب ہو گیا وہ شخص۔ اور کامیابی کیا ہے کہ جس نے اللہ کی رضا کو پا لیا، جس نے روز محشر، جس نے جنت جس کا ٹھکانہ ہو گیا، وہ کامیاب ہے۔ گویا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا وہ جنت اس کا ٹھکانہ بن گیا، کیونکہ اس نے اپنے باطن کو، اپنے اندر کی میل کچیل کو صاف کر لیا ہے، خیالات اس کے پاکیزہ ہو گئے تو ہر چیز اس کی بہتر ہوتی چلی گئی۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ جو بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار ہے ہی نیت پر، اس سوچ پر، اس فکر پر۔ تو جب آپ اندر کی تطہیر کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں اپنے نفس کا، جس سے کیا ہوتا ہے کہ خیالات پاکیزہ ہوتے ہیں، تصورات پاکیزہ ہوتے ہیں، اعتقادات میں بندہ اپنے عقیدے میں مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، اس کے اندر یقین آتا چلا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک، خبردار رہو تمہارے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست رہا تو سارا جسم صحیح رہا، تو خبردار رہو یہ دل ہے۔ تو وہ دل اور نفس جو ہے یہ اندر کی ہے، اور یہ نفس جو ہے جب اس کی ہم تزکیہ نہیں کرتے تو یہ ہمیں برائیوں پر اکساتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے دل جو ہے اس کے ساتھ لگ جاتا ہے اور زنگ آلود ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو دل کی میل کچیل اور زنگ کو اتارنا چاہتے ہیں تو نفس کے تزکیے کی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کامیابی اس کے ساتھ جڑی ہے، تزکیے کے ساتھ جڑی ہے۔ پھر یہ ہے کہ جو بندہ مال خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں تو اس کا نفس پاک ہوتا چلا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، کہ اس نے مال دیا جس سے اس کا نفس کا تزکیہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مال کی محبت انسان کے اندر وہ برائیاں اور رذائل اخلاق پیدا کرتی ہے، اسی سے طمع، حرص بڑھتا چلا جاتا ہے مال کی محبت میں، جو آلودگیاں ہیں، جو خرابیاں ہیں نفس کی۔ تو جب انسان مال زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کا نفس پاکیزہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک ظاہری حواس ہے جنہیں ہم حواس خمسہ کہتے ہیں، ایک باطنی لطائف ہیں، ان میں سے نفس ایک ہے، اور اس نفس کی اقسام تک قرآن مجید میں بیان ہوئی۔ جب انسان اپنے نفس کا تزکیہ کر لیتا ہے تو نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے نفس مطمئنہ اب تو چل اپنے رب کی طرف اور داخل ہو جا اس کے بندوں میں، اب رب تجھ سے راضی، تو اس سے راضی۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے آپا بڑی مشقت اور محنت درکار ہے، یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ جس طرح آپ نے بھی ارشاد فرمایا نا کہ مال کی محبت کو اپنے دل سے، دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکال کر پھینک دینا ہے۔ زرمینہ یہ ارشاد فرمائیے گا کہ وہ کون کون سے اقدامات ہیں جن سے جو ہے تزکیے کا حصول جو ہے آسان ہو جاتا ہے؟ فرمائیے۔ بہت شکریہ زینب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی عمدہ موضوع ہے تزکیہ نفس، جو ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے۔ فی زمانہ تزکیہ نفس کی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم اپنے نفس کے تزکیے کا اہتمام کیسے کر سکتے ہیں، کیسے اپنے قلب کی، باطن کی تطہیر کا سامان کر سکتے ہیں۔ اچھا، آپ نے اس کے اقدامات کے حوالے سے بات کی ہے، یہاں میں ضرور آغاز کرنا چاہوں گی۔ سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں ہمارے وجود کی جو مملکت ہے، انسان کے وجود کی مملکت، اس کا ہیڈ نفس ہوتا ہے اور وزیر اعظم اس کا شیطان ہوتا ہے۔ دونوں مل کر قلب کو آلودہ کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ ان کی حکمرانی کے خلاف لڑنے کا نام ہی تو تزکیہ نفس ہے۔ اب آ جاتے ہیں ان اقدامات کی جانب جن سے تزکیہ نفس آسان کرنے کی ہم کوشش یقیناً کر سکتے ہیں، اور باقی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے ڈیفینیٹلی جتنی ہم کوشش کرتے ہیں۔ جب میں یہاں بات کرنا چاہوں گی when there is a will there is a way، کہ ہمارے اپنے اندر بھی تو حب ہونی چاہیے، ہدایت کی تڑپ ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمارے نفس کا تزکیہ فرمائے، ہمیں ہدایت کا نور عطا فرمائے اور اس سے فیض یاب فرمائے۔ آپ دیکھیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فارس سے، ایران سے بلونگ کرتے تھے، لیکن آپ کے دل میں ہدایت کی طلب تھی، ان کی فیملی نان مسلم تھی۔ ہدایت کی طلب نے اللہ رب العزت نے کرم فرمایا اور آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے اور نور ایمان سے منور ہوئے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابو لہب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا، وہ سردار بھی تھے،
مالدار بھی تھے, پڑوسی بھی تھے, چچا بھی تھے, اور ان کو سمجھانے والے کون تھے؟ مزکی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن چونکہ ان کے دل میں, ابو لہب کے دل میں ہدایت کی طلب نہیں تھی, تو تبت یدا ابی لہب وتب. پھر اسی طریقے سے سورہ مبارکہ عبس وتولی جس کا آغاز ہوتا ہے قرآن مجید میں, حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ وہ ایک نابینا صحابی تھے. اب جو معذور شخص ہوتا ہے زینت دین اسلام میں, اس کے لیے ایکسیپشنز موجود ہیں, لیکن پھر بھی ان کے دل میں تزکیہ کے حصول کی خواہش تھی. وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اپنے نفس کے تزکیہ کے لیے تشریف لائے, کیونکہ ان کے دل میں تڑپ تھی. تو ہمیں بھی ایسی تڑپ پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. پھر ایک اور بڑا ہی خوبصورت بنیادی وصف ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے علم نافع کے لیے, تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں کا حکم دے رہا ہے, ہمیں معلوم تو ہو کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے روک رہا ہے, ہم معلوم تو کریں کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے, اور یہ بھی معلوم کریں کہ خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائے, تاکہ ہم اپنے باطن کی تطہیر کا سامان کر سکیں. پھر اللہ رب العزت سے دعا کرنا زینب بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کرم کے بغیر ہم خیر کا کوئی کام انجام نہیں دے سکتے, ہم بدی سے کبھی رک نہیں سکتے. پھر زندگی میں ہمارا ایک موٹیو, ایک ہدف, ایک مشن بھی ہونا چاہیے. اور پھر قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ جڑنے کا جو خوبصورت تعلق ہے اور جو عمل ہے, وہ ہمارے باطن کی تطہیر کا سامان کرتا ہے. قرآن دلوں کے لیے شفا ہے, اللہ کا ذکر ہمارے دلوں کو نور عطا کرتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کے تحفے اور نذرانے پیش کرنا ہمارے قلب کو تازگی بخشتا ہے, حیات بخشتا ہے, جاودانی بخشتا ہے اور پاکیزگی عطا کرتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ روزہ ہماری روح کو بالیدگی عطا کرتا ہے. پھر آپ دیکھیں انفاق فی سبیل اللہ کا اہتمام کرنا, تاکہ ہمارا مال بھی پاک ہو اور ہمارا من بھی ستھرا ہو. پھر جب ہم دین حق کے نفاذ کے لیے نکلتے ہیں زینب, یہ بڑا خوبصورت عمل ہے, کیونکہ دیکھیں جب لوگوں کے بیڈ کامنٹس آتے ہیں, لوگ ہمارا دل اس کو ڈسکریج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ہم اللہ کے سامنے روتے ہیں, ہمارے نفس پر ضرب پڑتی ہے. پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ نفس کا اچھا خاصا تزکیہ ہو جاتا ہے. تو جس کی کلید ہے, جو چابی ہے, وہ ذکر الہی ہے اور مرشد کامل کے دامن سے وابستہ ہو جانا, کیونکہ بے شک رب کے بندہ وہی قریب ہوتا ہے, اس کا ذکر جسے نصیب ہوتا ہے. دوستی کر لو کسی ولی سے محمود, جس پر نگاہ نہیں غریب ہوتا ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے, آپ رہیے گا ہمارے ساتھ, ہم رہیں گے آپ کے ساتھ. ملتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان, اور جناب آج ہم میری پہچان میں تزکیہ نفس کے تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں اور جان رہے ہیں کہ قرآن و حدیث ہمیں تزکیہ نفس کے حوالے سے کیا درس دیتا ہے. اب تک ہم نے گفتگو کی اور جانا کہ کس طرح سے ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں, کس طرح ہم اپنے اندر پاکیزگی حاصل کر سکتے ہیں, کیسے اپنے اندر کا جو گدلا پن ہے, میلا پن ہے, اس کو دور کر سکتے ہیں. اور دیکھیے اسی طرح سے جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ پھر تم سے تمہاری نعمتوں کے بارے میں بھی تو سوال کیا جائے گا, پوچھا جائے گا. تو وہ تمام چیزیں جو ہمیں حب دنیا میں غرق کر دیتی ہیں, ان کو بھی ہم نے نکال کر اپنی زندگی سے باہر کرنا ہے. اور جس طرح سے انسان جب اپنے وجود میں سے نجاستوں کو نکال دیتا ہے, پاک اور مطہر کر دیتا ہے, پھر کائنات کے جو اسرار و رموز اس کے اوپر کھلتے ہیں, تو یقینی طور پر ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ ارشاد فرمائیے گا کہ تزکیہ نفس کے جو دینی فوائد ہیں, جو دنیاوی فوائد ہیں, کیا کیا ہیں, فرمائیے گا. شکریہ زینب. دیکھیے بہت خوبصورت گفتگو چل رہی ہے اور اقدامات کے حوالے سے بھی بات ہوئی. ایک بڑا اہم قدم جسے صوفیاء نے بہت زیادہ ذکر کیا ہے تزکیہ نفس کے لیے, وہ ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ ایک پلاٹ کو صاف کرنا ہے, یہ اسی طرح ہے جیسے نفس کا تزکیہ کرنا ہے. آپ ہر روز جاتے ہیں, جڑی بوٹیوں کو اکھاڑتے ہیں, جب آپ آخر تک پہنچیں گے پیچھے سے پھر اور جڑی بوٹیاں نکل آئیں گی. تو اس کا ایک اور طریقہ ہے کہ تیل چھڑک کے سارے کو آگ لگا دو. تو یہ جو عشق ہے نا, یہ ایسے آگ لگاتا ہے. اللہ اکبر. اور وہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام, یہ نفس کا تزکیہ کر دیتا ہے. جب عشق کی آگ لگتی ہے نا, آپ عشاق کے پاس بیٹھتے ہیں, اہل محبت کے پاس کثرت سے بیٹھتے ہیں, وہ روتے ہیں محبت کے ساتھ, وہ نعتیہ کلام پڑھتے ہیں, ان کی آنکھیں, ان کا دل اس درد سے, سوز سے, تو کیا ہوتا ہے, اس کی آنچ پہنچتی ہے دلوں تک, جیسے آگ وہ خانہ بخانہ اور عشق سینہ بسینہ. تو وہ اس طرح اس سے رذائل اخلاق جل جاتے ہیں, برے خیالات, عیب جو انسان کے اندر پائے جاتے ہیں, وہ سب جل جاتے ہیں جب محبوب کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے, یکسو ہو جاتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے, اس کی
اخلاقی حالت، معاشرتی حالت بہتر ہوتی چلی جاتی ہے، اب اس کی نگاہ میں تو محبوب کی رضا اور خوشنودی کا سوال، تو اسے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں رہتی. ایک تو دنیا سے بے نیازی آتی جاتی ہے، ادھر نیاز مندی بڑھتی چلی جاتی ہے، اخلاقیات میں سے رذائل نکل گئے، اب قوت اور طاقت ساری اخلاق حسنہ کو ملی، جس سے اخلاقی زندگی بھی بہتر ہوئی، معاشرتی زندگی بھی بہتر ہوئی، اور باقی معاشرت میں بھی ایک حسن آتا چلا گیا. یہ جو سارا حسن ہے اسلام کے نظام کا، یہ آتا ہی اس نفس کے تزکیے سے ہے، اور نفس کا تزکیہ آپ کو انسٹنٹ ملتا ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی آگ لگتی ہے. پھر ایک اور طریقہ جسے صوفیاء نے ذکر کیا وہ ہے قلت طعام، قلت کلام اور قلت منام. یہ ایک نسخہ ہے کہ جس سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو کھانے کی کوئی رغبت نہ رہے، آپ اس میں اتنا ہی بقدر ضرورت لیتے ہیں، تو آپ غور کریں پرواہ نہیں رہتی، وہ بوٹیوں سے بھرے ہوئے تھال ہوں تو انسان کی توجہ ہی نہیں جاتی، اب اس کی نظر میں تو دنیا ایسے ڈھیر ہو گئی، وہ پرواہ ہی نہ رہی. تو اسی طرح قلت کلام، کوئی شوق نہیں رہا کہ مجھے پہچانے، مجھے جانے، میں علم والا ہوں، میں اتنے ہنر والا ہوں، میں محفلوں میں چھا جاتا ہوں. نہیں، اب تو اسے قلت کلام کی عادت پڑ گئی، جب بھی بات ہو تو اس محبوب کی بات ہو، اللہ کی بات ہو، حضور کی بات، جس سے کیا ہوا کہ وہ چند جملے بھی بولتا ہے تو پرتاثیر ہوتے چلے جاتے ہیں، نور والے ہوتے چلے جاتے ہیں. قلت منام، راتوں کو اٹھ کر بیٹھنا، رونا، یہ جو آنکھ سے بہنے والے آنسو ہیں یہ خشیت سے ہیں کہیں محبوب روٹ نہ جائے، ناراض نہ ہو جائے. تو صبح اس کے چہرے پر وہ نور ہوتا ہے کہ لوگ جو صاحب نظر ہیں وہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں. کیونکہ رات اس نے جاگ کر گزاری ہے اپنے محبوب کے لیے، اس کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے، تو گناہوں کی دلدل سے بچتا چلا جاتا ہے. پھر اللہ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں نے جس عظمت پر اس کو بٹھایا ہے نا، ساری مخلوق سے اس کو برتر بنایا ہے، تو وہ تب آتی ہے برتری کی حقیقی اس کے اندر رنگ اور جوہر جب وہ اپنے نفس کو اپنی کنٹرول میں کر لیتا ہے، اس کا تزکیہ کر لیتا ہے، تو وہ اپنے حقیقی مقام تک جا پہنچتا ہے. یہ اس کو دنیا میں فائدہ ملتا ہے کہ عزت و عظمت کی وہ بلندی کو اس نے پا لیا. پھر اس نے اپنی مقصد تخلیق کو سمجھا کہ رب نے اسے بنایا کیسے، جس سے اس کو فلاح دارین عطا ہوئی. اور یہ آپ غور کریں تو ایک نفس کے تزکیے سے لالچ سے بچ گئے، طمع سے بچ گئے، خود غرضی سے بچ گئے، مفاد پرستی سے بچ گئے. یہ وہ عیب ہے کہ جو انسان کو گناہوں کی دلدل میں گھسیٹ کر لے جاتے ہیں. اب کیا ہوا کہ اب باطن مثل آفتاب چمک اٹھتا ہے، اب اس کے اندر نور ہے. مومن وہ ہے جس کا باطن ظاہر سے بھی کہیں زیادہ پاکیزہ ہے. پھر اس کا ایک معنی اسلام بھی لیا جاتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے جب فرمایا گیا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو چکا ہے، تو کیا اس سے پوچھئے کہ کیا وہ تیار ہے کہ پاکیزگی کو اختیار کرے. تو یہ پاکیزگی، اب یہاں لفظ یزکا کا استعمال ہوا تزکیے کا، کہ یہاں اس سے مراد اسلام ہے، کہ گویا اسلام ظاہر کا تزکیہ ہو جائے تو اسلام عطا ہو جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں تو سورہ حجرات میں آتا ہے کہ جب اعراب نے کہا، کہ بدوؤں نے کہا، تو حضور سے فرمایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، کہ تم ایمان نہیں لائے، تم نے ابھی صرف اسلام قبول کیا. تو ظاہر کا تزکیہ اسلام عطا کرتا ہے، باطن کا تزکیہ ایمان عطا کرتا ہے، اور باطن سے بھی باطن اس قلب کا جب آپ تزکیہ اور تخلیہ کرتے ہیں، نفس کو اس قدر پاکیزگی عطا کرتے ہیں، تو بندہ احسان کے اس مقام پر فائز ہو جاتا ہے. کہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک ہی سیڑھی تھی بھنی ہوئی، تو اپنے دوست کو بھیجتا ہے تو سارے گھروں سے گھوم کر واپس ادھر آ جاتی ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اب ہر ایک فرد کو فکر ہے کہ طعام میں نہ ملا تو کیا ہے، اتنا مرغن نہ کھایا تو کیا ہے، دوسرے کو مل جائے، دوسرے کو. تو یہ ایثار ہی تو انسان کے اندر اس کو عظمت اور بلندیاں عطا کرتا ہے. اس لیے ایثار کے مقام پر اس وقت بندہ پہنچتا ہے جب نفس امارہ سے گزر کر آگے نفس مطمئنہ تک کے سفر کو طے کر لیتا ہے. پھر جیسے شروع میں بھی ذکر ہوا کہ کامیابی تزکیہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. قد افلح من زکاہا ایک جگہ فرمایا، ایک جگہ فرمایا من تزکا، جس نے نفس کا تزکیہ کر لیا اس نے کامیابی کو پایا، وہ بامراد ٹھہرا. اور کامیابی وہ ہے
کہ جس سے رب راضی ہو گیا، جس نے جنت کی ان نعمتوں کو پا لیا۔ اللہ اکبر۔ اور جب اللہ کی محبت دل میں راسخ ہو جاتی ہے تو پھر جب انسان اپنے منہ سے کوئی بات کرتا ہے تو وہ محبت کی بات ہوتی ہے، وہ ذکر الہی کی بات ہوتی ہے، وہ خشیت الہی کی بات ہوتی ہے، وہ اللہ اور اس کے حبیب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات ہوتی ہے، اور پھر دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جس طرح سے شخصیت پر جو اثرات رونما ہوتے ہیں، زرمینہ آپ سے یہ میرا سوال ہے کہ تزکیہ نفس سے ایک انسان کی زندگی میں پھر کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، کیسے دیکھتی ہیں، کیا فرمائیں گی اس حوالے سے؟ بہت شکریہ زینب، بہت عمدہ سوال کیا آپ نے۔ بالکل تزکیہ نفس سے انسان کی پرسنالٹی گروم ہوتی ہے، اس کی پازیٹیو انرجی پیدا ہوتی ہے، ساری نیگیٹیوٹی اور منفی اثرات اس سے دور ہو جاتے ہیں، وہ اطاعت کے، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے جو سارے احکامات ہیں ان کو انجام دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، معصیت اور گناہوں سے وہ بچتا چلا جاتا ہے، اس کو حکمت کا اللہ رب العزت وہ نور عطا کر دیتا ہے جو اس کے باطن کو روشن کر دیتا ہے۔ پھر دیکھیں انسان کی کامیابی کا حصول اس کے لیے ممکن ہو جاتا ہے تزکیہ کے ذریعے سے، حصول جنت تزکیہ کے ذریعے سے، خشیت الہی عطا ہوتی ہے تزکیہ کے ذریعے سے، دوسروں کا برا نہ چاہنا تزکیہ کے ذریعے سے، اور دوسروں کے حوالے سے ہمیشہ اچھائی سوچنا تزکیہ کے ذریعے سے انسان کی شخصیت کا خاصا بنتا چلا جاتا ہے۔ پھر ہم جانتے ہیں گھر فیملی کا ایک معاشرے کا ایک بیسک یونٹ ہے فیملی یا گھر، اس طرح سے ایک فرد کو پاکیزگی عطا ہوتی ہے، فرد سے افراد، افراد سے معاشرہ، اور معاشرے سے پھر جو نظامی سطح ہے اس پہ بھی ہمیں وہ پاکیزگی، وہ نور اور وہ روشنی دیکھنے کو ملتی ہے جس میں ہر انسان کا کردار جگمگاتا ہے تزکیہ نفس کے ذریعے سے۔ کیونکہ زینب دیکھیں ہمارے جو ظاہری معاملات ہوتے ہیں یا فزیکل ہماری کوئی بھی بیماریاں ہوتی ہیں ڈائگنوز کرنے کے لیے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اس کے پاس آلات ہوتے ہیں جس سے وہ ڈائگنوز کرتا ہے، تشخیص کرتا ہے ہماری بیماری کی۔ سملرلی جو باطن کے امراض ہوتے ہیں تو اولیاء اللہ کے پاس یا اللہ کے نیک بندوں کے پاس نگاہ کا آلہ ہوتا ہے جس سے وہ ہمارے قلب کی تطہیر کا سامان کرتے ہیں۔ ہم اسے خود تو نہیں نا ٹیسٹ کر سکتے اپنی جیلسی کو کہ ہمارے اندر ہے یا نہیں، یا ہمارے اندر تکبر ہے، حب جاہ ہے، اس کا علاج نہیں کر سکتے اگر ڈائگنوز کر بھی لیں تو اس کے لیے باطن کی تطہیر ضروری ہے، تزکیہ نفس کا عمل ضروری ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ انسان کی نگاہ بد نگاہی سے بچ جاتی ہے، پھر وہ سماعت کا بھی تزکیہ کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی باتیں کبھی نہیں سنتا، اس کی زبان کا تزکیہ ہوتا ہے، دوسروں کی غیبت کبھی نہیں کرتا، کسی کا تمسخر کبھی نہیں اڑاتا، کسی کے لیے برائی کا اظہار کبھی نہیں کرتا۔ یہ ساری تزکیہ نفس ہو جانے کے جو فوائد ہیں، یہ جو بینیفٹس ہیں، وہ انسان کی پرسنالٹی پر اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو تزکیہ نفس کا عمل ہے اس سے انسان کو اطمینان قلب بھی عطا ہوتا ہے اور عبادت کے اندر تسکین بھی، حلاوت بھی عطا ہوتی ہے، کیونکہ جب ہمارے اندر تزکیہ قلب کا سامان نہیں ہے، ہمارا تزکیہ نہیں ہے، تو قرآن پاک یا جو ذکر ہے وہ جسٹ ہماری ایک ایکسرسائز ہے یا ہمارے لیے ٹیکسٹ ہے، عبادت جسٹ ایک ایکسرسائز کی طرح ہے۔ جب ہم سمجھ جاتے ہیں، ہمارے نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے، ہم برائیوں سے دور ہو جاتے ہیں، تو ایمان کی حلاوت ہی کمال درجے کی ہوتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے میں ایک شخص تھا جو نان مسلم تھا، وہ اس کے بارے میں یہ سننے کو آیا کہ وہ جس کے لیے بھی دعا کرتا تھا اللہ تعالیٰ سے یا جو کہتا تھا اللہ تعالیٰ وہ بات پوری کر دیتا۔ اب ہم دیکھتے ہیں زینب معاشرے کے اندر جو جگہیں ایسی نظر آتی ہیں کافی مجمع لگ جایا کرتا ہے نا، پتہ چلے تو وہاں لوگوں کا مجمع لگ گیا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ڈنڈا لے کر ایک دن وہاں تشریف لے جاتے ہیں کہ میں اس سے کہتا ہوں تم نے کیا تماشا لگایا ہوا ہے، اس چیز کو بند کرو۔ جب وہ جاتے ہیں تو اندر سے آواز آتی ہے کہ حضور ڈنڈا سائڈ پہ رکھ دیجیے اور اندر تشریف لے آئیے۔ پھر جب وہ وجہ دریافت کرتے ہیں کہ کیسے تمہاری دعا قبول ہو جاتی ہے تو وہ بتاتا ہے کہ میں جو میرا نفس کہتا ہے میں اس کے الٹ چلتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو سن لیتا ہے، دعائیں بھی میں دوسروں کے لیے کرتا ہوں، اپنے لیے تو میں کچھ نہیں مانگ رہا۔ تو پھر وہ لوہا گرم دیکھ کر چوٹ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں پھر کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتے ہو؟ تو وہ اسے کہتے ہیں کہ تمہارا نفس ابھی کیا کہہ رہا ہے کلمہ پڑھنے کے حوالے سے، تو وہ کہتا ہے کہ نفس کہہ رہا ہے کہ کلمہ نہیں پڑھنا، پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر عمل کرو نا، تو وہ کلمہ پڑھ کر نور ایمان سے منور ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک وقفہ ہمارے اور آپ کے درمیان حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں آج ہم تزکیہ نفس کے تعلق سے بات کر رہے ہیں۔ شریک گفتگو مہمان شخصیات ڈاکٹر
امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ اور زرمینہ صاحبہ بھی رونق افروز ہیں. جناب آج کی بزم میں اب تک جو ہم نے بات کی قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں تزکیے کو جانا اور پھر کیا کیا زندگی پر اس کے اثرات رونما ہوتے ہیں, کس طرح سے ہم اپنے اندر کی پاکیزگی اور بالیدگی حاصل کر سکتے ہیں, یہ بھی بات ہوئی. اب جس طرح سے اولیاء کاملین کی بات ہوئی, آپا وقفے پہ جانے سے قبل زربینہ نے بھی ذکر کیا, اولیاء اکرام, اولیاء اللہ کے جو نیک بندے ہیں, جو اللہ کے دوست ہیں, انہوں نے جو تزکیے پر بہت زیادہ ایک تو خصوصی توجہ دلائی ہے اور دی بھی ہے اور دلائی بھی ہے. آپا اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں, اس کی کچھ تفصیل بتائیے گا. شکریہ زینب. دیکھیے ولی کون ہوتا ہے کہ جو اللہ کا دوست ہے, اور اللہ کی دوستی کے اس منصب پر فائز ہونے کے لیے ضروری ہے کہ نفس کا تزکیہ ہو چکا ہو. کوئی فرد ولی نہیں بنتا جب تک اس کے نفس کا تزکیہ نہیں ہوتا. اور یہ جو جتنی ہم نے باتیں کی, اقدامات کی, یہ سارے ان کے رنگ ہیں, صوفیاء کے رنگ ہیں, اولیاء عظام کے رنگ ہیں. اور جب وہ اس منصب اور اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو اللہ ہی فرماتا ہے, سورہ انعام میں آتا ہے آیت نمبر 122 میں, او من کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس, کہ وہ پہلے مردہ حالت تھی, ہم نے زندگی عطا کی, وجعلنا لہ نورا, اور ہم نے نور پیدا کر دیا, یمشی بہ فی الناس, کہ اس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتے پھرتے ہیں اور اس نور کو, اس ہدایت کو بانٹتے چلے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور لفظ ولایت کا استعمال ہوا, الا ان اولیاء اللہ, ایک جگہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ اللہ کے دوست وہ ہیں جنہیں کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہے. اور ایک جگہ آتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ولی ہے اپنے ایمان والوں کا اور اپنوں کا. تو آپ دیکھیں تو ولایت وہ دوستی ہے, وہ تعلق ہے جو اللہ سے براہ راست ان کا بن جاتا ہے. اور اس مقام تک پہنچنے کے لیے ان کا پہلے وہ جو صوفیاء بیان فرماتے ہیں ایک عام فرد کی تربیت کے لیے, کہ جب ایک عام فرد آتا ہے تو نفس امارہ اس کا نفس ہوتا ہے. نفس امارہ وہ ہے جو برائی پر اکساتا رہتا ہے. سورہ یوسف میں آتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء, نفس امارہ تو برائی پر انسان کو ابھارتا رہتا ہے. یہ وہ ہیں جو عوام الناس ہے, عام دنیا کے لوگ ہیں, یہ سب دنیا داری میں مبتلا ہوتے ہیں, ان کے اندر مال کی محبت ہے, دنیا کی محبت ہے, شیطان بھی وسوسے ڈالتا ہے, ساتھ نفس اس کا وزیر بن کے ان مشوروں پر عمل کرواتا ہے اس سے. آپ ظاہر کے دشمن سے تو پھر لڑ لیتے ہیں, لیکن وہ دشمن جو اندر چھپا ہوا ہے, مرغوب ہے انسان کو, چیزوں کو مزین کر کے دکھا رہا ہے, اس سے لڑنا آسان نہیں ہوتا. تو جب صوفیاء کے پاس جاتا ہے ایک بندہ, بیعت کرتا ہے, تو وہ سب سے پہلے کیا دیتے ہیں, اس کو ذکر دیتے ہیں. اب ذکر کیا ہے, وہ زنگ اتارنے کے لیے وہ اکسیر کا کام کرتا ہے. وہ اسے وظیفہ دیتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے تم نے لازماً یہ وظیفہ کرنا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ وہ ہر روز بیٹھ کر کلمہ پڑھ رہا ہے, ہر روز بیٹھ کر ذکر خفی کر رہا ہے, جس سے کیا ہوتا ہے, دل کی میل اترنی شروع ہو جاتی ہے. نفس امارہ سے اگلے سفر میں وہ نفس لوامہ تک پہنچتا ہے. نفس لوامہ میں جب پہنچتا ہے تو پھر کبھی نیکی کی طرف جاتا ہے, کبھی برائی کی طرف جاتا ہے, کشمکش میں رہتا ہے, کچھ نیکی کے بھی کام کر لیتا ہے, کچھ شیطان کو بھی راضی کرتا ہے, لیکن ابھی اسے مزید تربیت کی ضرورت ہے, اور صحبت ملتی ہے, اور زیادہ گفتگو پر عمل کرتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس نفس لوامہ سے نفس ملہمہ تک جا پہنچتا ہے. نفس ملہمہ تک جب جا پہنچتا ہے, خواب آتے ہیں, الہامات ہوتے ہیں, روحانی میسیجز آتے ہیں جو دل پر اترتے ہیں. اور نفس ملہمہ کی بھی جب اس منزل سے گزرتا ہے تو پھر نفس مطمئنہ, نفس راضیہ اور مرضیہ تک جا پہنچتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا, وہ اس سے راضی ہو گیا. تو اولیاء عظام کا ایک طریقہ کار ہے, وہ ایک طرف سبق دیتے ہیں. جیسے ایک آتا ہے شخص, وہ مرید ہوتا ہے, اور آپ اسے کہتے ہیں, بزرگ اسے کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرنا جو اپنے لیے پسند کرو. تو جب وہ دوسری بار آتا ہے, سال بعد آتا ہے, تو آپ کو یاد ہوتا ہے اور اس مرید سے پوچھتے ہیں کہ میری پچھلی بات پر عمل کیا تھا, تو اسے یاد ہی نہیں ہوتی کہ کون سی بات. تو وہ کہتے ہیں مجھے یاد ہے کہ میں نے تمہیں یہ سبق دیا تھا, جب تم نے اس پر عمل ہی نہیں کیا تو تم اگلا سبق مجھ سے کیسے لے سکتے ہو. تو ایک ہوتا ہے جانا, اس صحبت میں بیٹھنا, پھر اگلا کام ہوتا ہے تربیت کا جو ولی نے کرنی ہوتی ہے, اس سے اگلا کام ہے ریاضت کا جو بندے مرید نے کرنی ہوتی ہے. جب یہ تینوں چیزیں ملتی ہیں تو نفس کا تزکیہ ہوتا ہے کہ آپ کو صحبت بھی ملی بیعت کے ذریعے, آپ ان کی مجلس میں بھی بیٹھنا شروع ہوئے, انہوں نے تربیت کی, انہوں نے اپنی باتوں کے ذریعے, اپنے اقوال کے ذریعے, افعال کے ذریعے, اپنی اس نگاہ اکسیر کے ذریعے وہ ڈالا, نور ڈالا دلوں پر تاکہ دل چمک اٹھے. ایک بصارت ہے, ایک بصیرت ہے, تو بصیرت عطا ہوتی ہے. اور اس کے لیے پھر ریاضت چاہیے,
اپنا مجاہدہ چاہیے. وہ مجاہدہ کیا ہے کہ ان کی بات پر عمل کرنا, نماز کی پابندی, روزوں کی پابندی, تلاوت قرآن کی پابندی, جس سے انسان کا من بدل جاتا ہے, اس کی شخصیت بدل جاتی ہے, اس کا ماحول بدلتا چلا جاتا ہے. حال بدلتا ہے تو ماحول بدلتا ہے, ماحول بدلے گا تو مستقبل بدل جائے گا. اللہ اکبر. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی نفس کو اپنے تابع رکھیں, نفس کے تابع نہ ہو جائیں. تو اس نفس کو جو ہے اس کی لگام کو مضبوطی سے پکڑیں. اور زرمینہ آپ موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بعثت کے مقاصد میں سے اہم ترین مقصد جو ہے وہ تزکیہ نفس بھی کرنا تھا. آپ کیسے دیکھتی ہیں, کیسی اس کی تفصیل بتائیے گا. بالکل زینب, بہت ہی پیارا سوال کیا آپ نے. بالکل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک اہم ترین مقصد تزکیہ نفس, یعنی نبوت کے مشن کا ایک اہم ترین پلر تھا تزکیہ نفس. قرآن پاک میں سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2, سورہ آل عمران میں, سورہ بقرہ میں 2 بار اس کا ذکر فرمایا گیا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیات قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, لوگوں کے نفوس کا تزکیہ فرماتے ہیں, لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا مفہوم بھی یہی ہے. جب انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے دعا فرمائی, ان کو ذریت میں طلب فرماتے ہوئے کہ اے اللہ رب العزت رسول انعام مبعوث فرما جو لوگوں کو آیات قرآنی سنائے اور ان کے نفوس کا تزکیہ بھی کرے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے نفوس کا تزکیہ فرمایا, اصحاب صفہ کی تربیت فرمائی, لوگوں کو وہاں آپ کی مجلس سے دین کے میسیجز بھی ملے اور لوگوں نے انداز جہاں بانی بھی سیکھے. ہم جانتے ہیں زینب کہ تعلیم کے لیے کسی معلم کی ضرورت ہوتی ہے, تربیت کے لیے کسی مربی کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مزکی کہہ کر مخاطب فرمایا اور ان کو یہ منصب عطا فرمایا مزکی کا, کہ جو لوگوں کے قلب کی تطہیر کرتے ہیں, ان کی تطہیر کا سامان کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ, آپ تشریف لاتے ہیں شیخ نجم الدین کبریٰ کی بارگاہ میں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ مجھے بیعت کر لیجئے. تو آپ فرماتے ہیں, ان کی نظر قلب پہ ہوتی ہے نا اولیاء اللہ کی, اللہ کی عطا کردہ کرم سے, اس کی عنایت سے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں بیعت کروں گا لیکن پہلے تمہارا جو علم ہے جس پر تمہیں غرور ہے اس کو میں سلب کروں گا, کیونکہ کسی کو غرور من ہوتا ہے, کسی کو غرور مال ہوتا ہے, کسی کو غرور علم ہوتا ہے. اسی طریقے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف فرما ہوتے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے پوچھتے ہیں کہ عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو مفہوم ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں لیکن اپنی جان سے بڑھ کر نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دستے مبارک ان کو کندھے پہ لگاتے ہیں. اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ اب بتاؤ اب تمہاری کیفیت کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں اب کیفیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام بالکل بدل چکی ہے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ حنظلہ تمہارا کیا حال ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ کیا حال ہونا ہے, حنظلہ تو منافق ہو گیا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزکی کی بارگاہ میں بیٹھتا ہوں تو تب میرا قلب روشن ہوتا ہے, میرے دل کی حالت اور ہوتی ہے, باہر آ کے وہ کیفیت نہیں بن پاتی ہے. دونوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کسی کو تو نظر کا فیض کہا جاتا ہے, جب وہاں ہوتے ہو تو کیفیت اور ہوتی ہے, اگر باہر آ کے بھی وہی کیفیت ہو تو فرشتے آسمان سے تم سے مصافحہ کرنے کے لیے تشریف لے آئیں. تو تزکیہ نفس سے ہمارے ظاہر و باطن کا تزکیہ ہوتا ہے, ہماری روح کا, ہمارے قلب کو ایک روشنی مہیا ہوتی ہے. تخلیہ, تحلیہ اور تجلیہ. تخلیہ رذائل سے خود کو خالی کر لینا, تحلیہ اس کو آراستہ کرنا صبر کے ذریعے, شکر کے ذریعے, قناعت کی دولت کے ذریعے سے, اور پھر تجلیہ یعنی اللہ تعالیٰ کی انوار و تجلیات کا مرکز بن جاتا ہے ہمارا دل. تو کامیاب ہوئے زینب وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا, تزکیہ کے سیل رواں سے طمع و حرص کو دھو ڈالا کہ بے شک جو دل و جان سے ان پہ قربان ہوتا ہے پاتا ہے دل کی چمک, کامل انسان ہوتا ہے, رکھتا نہیں طلب زمانہ وہ محمود, دراصل وہ خود زمانے کا سلطان ہوتا ہے. سبحان اللہ. یعنی ہمیں بار بار دیکھیے کہ تزکیے کا درس بھی دیا جا رہا ہے, اس کا طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے. ہمارے جو اسلاف ہیں, بزرگان دین ہیں, جو اللہ کے نیک بندے ہیں, ان کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو کاش ہم بار بار اس بات کو سوچیں, سمجھیں اور اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھیں اور اپنا تزکیہ کریں, محاسبہ کریں اپنے نفس کا. ڈاکٹر صاحبہ, ہماری دیکھنے والی بہنوں کو, بچیوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گی, فرمائیے گا. دیکھیں, ہم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ نفسانی خواہشات کو کنٹرول کریں, اور آپ چھوٹی چھوٹی پریکٹس کے ذریعے اپنے نفس کو قابو کر سکتے ہیں. جیسے ہم کیا ہے, ہمیں چاہیے, غذا میں ہم بے تاب ہو جاتے ہیں,
پیزا چاہیے تو مرغن چاہیے، نہیں، کسی جگہ کنٹرول کریں، صحیح، کھانے کو کم کر دیں. اسی طرح کسی جگہ آپ کا دل چاہ رہا ہے پکنکس پہ جائیں، یہ کریں وہ کریں، نہیں، آپ اس کی جگہ رات کو جاگ لیں. ایک ہے جسم کی غذا، ایک ہے روح کی غذا، تو وہ روح کی غذا ہی نفس کا تزکیہ کرتی ہے. سبحان اللہ. جی زرمینہ. زینب میں کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں ظاہر کو مینٹین کرنے کی تو ہم سب بہت کوشش کرتے ہیں، اپنے باطن کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے. اور اس میں حدیث جبریل کا میں یہاں اختصار سے تذکرہ کرنا چاہوں گی کہ جو بخاری و مسلم میں موجود ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا اسلام کے حوالے سے، ایمان کے حوالے سے اور احسان کے حوالے سے، تو احسان کے حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نماز اس طرح سے ادا کرو جیسے اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، ورنہ وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. یعنی ہم نے ظاہر کو بھی مینٹین کرنا ہے اور باطن کی بھی اصلاح کرنی ہے. سبحان اللہ. جناب دونوں ہی کی جانب سے سیر حاصل گفتگو کی گئی. دونوں کی آمد کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحبہ آپ تشریف لائیں، آپ کی آمد کا بہت شکریہ. زرمینہ آپ تشریف لائیں، آپ کی آمد کے بھی بہت مشکور ہیں، ممنون ہیں. جناب تزکیے کے تعلق سے بات ہوئی اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو. یعنی آپ دیکھیں جب ہم اپنی زندگی پر نظر ڈالیں تو کھاؤ پیو لیکن کسی کا حق نہ کھاؤ، کھاؤ پیو لیکن حلال کھاؤ، کھاؤ پیو لیکن کسی کے ہاتھ کا نوالا چھین کر مت کھاؤ، کھاؤ پیو لیکن اس میں احتیاط برتنی ہے کیا کھانا ہے. اور اسی طرح سے اگر ہم اپنی زندگی کے پورے معاملات کو، اپنے اخلاقیات کو، زندگی گزارنے کے ہر طور کو، ہر طریقے کو دیکھیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات اور دی ہوئے احکامات کی پیروی میں، ان کی روشنی میں اپنی زندگی کو ایک صحیح پیٹرن پر گزاریں تو یقینی طور پر ہم اللہ کو بھی راضی کر سکیں گے اور اس کے حبیب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی راضی کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. فی امان اللہ.